بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان اور مہربانی ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اور توفیق کے ساتھ کہ جس مہینے کا انتظار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے پہلے یا رجب کا جب چاند دکھائی دیتا اس وقت سے ہی آپ کو بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا، اور آپ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے ایک موقع پر یہ دعا بھی آپ نے پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو ماہ رمضان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ یہ مبارک مہینہ شروع ہوا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرے عشرے کے بھی آج یعنی 7 دن گزر رہے ہیں۔ اتنا اس طریقے طویل عرصہ الحمدللہ گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے، تمام اہل ایمان نے الحمدللہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق اور اپنی ہمت اور قوت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، روزوں کا، نوافل کا، تہجد کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگ دوستو، انہی عبادات میں سے ایک عبادت وہ بھی ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندہ عید الفطر کے روز یا اس سے پہلے کچھ اناج صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اس کے اندر حدیث پاک میں 2 باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں، طعمۃ للمساکین و طہرا للصیام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریبوں، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے بسوں اور بے کسوں کے لیے یعنی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روز کہ عید کا دن ہے اور کسی غریب کے گھر میں کھانے پینے کے اندر کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس کی آنکھوں سے کہیں آنسو چھلک نہ پڑے اور وہ اس کی یعنی تکلیف کا باعث نہ بن جائے، اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ آخر کیا بات ہے کہ میں آج اتنا پریشان ہوں کہ آج میرے بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک جانب حکم یہ دیا گیا ہے کہ غریبوں، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے عید کے روز کھانے کا حکم ہو، یعنی کھانے کا ان کے پاس انتظام ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں بعض مرتبہ کچھ ایسی غلطیاں بھول چوک کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر کچھ یعنی کراہت آ جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جس قدر اس کو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر کی وجہ سے ہمارے روزے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو کراہت آئی تھی وہ اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص، ہر ایمان والا، ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو، یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے اتنی نقد رقم موجود ہو، آج کے حالات کے اعتبار سے 35 سے 36 ہزار روپیے کسی شخص کی ملکیت میں موجود ہوں، تو ایسے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ سال کے 2 سروں میں اگر کوئی شخص مالک نصاب رہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن یہاں پر احکامات یہ ہے کہ عید الفطر کی رات میں بھی اگر کوئی شخص مالک نصاب بن جاتا ہے، یعنی 35 سے 36 ہزار روپये اگر اس کے پاس جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے، اگر اس کے پاس اگر اتنی رقم، نقد رقم اگر حلال اور جائز طریقے سے اگر آ جاتی ہے، مثلا اس شخص نے کسی چیز کو فروخت کر دیا، یا اس کو وراثت میں وہ چیز مل گئی، یا اسی طریقے سے کہیں سے بھی اس کو جائز ذریعے سے اس کے پاس اگر اتنی رقم اگر آتی ہے تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کے اندر احکامات یہ ہے کہ متعدد چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ملک ہندوستان کے اندر آسانی کے ساتھ ہم گیہوں ادا کر سکتے ہیں، ویسے اس کی مقدار 1 کلو 666 گرام ہے، تو بجائے اتنا
یعنی تولتے بیٹھنے کے بہتر بات یہ ہے کہ 2 کلو گیہوں یا اس کی موجودہ قیمت ہم نے کسی ضرورت مند کو ہم نے دے دینا چاہیے۔ 2 کلو گیہوں کی قیمت آج کے اعتبار سے اچھے عمدہ قسم کے 30 روپے کلو کے حساب سے 60 روپے ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے 35 روپے کے اعتبار سے 70 روپے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہوگا 70 روپے، اس لیے کہ جتنا ہم زیادہ اگر دے دیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی شکل میں لوٹا دیں گے، اور آخرت میں تو گیہوں کے دانے دانے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک موٹی سی بات یاد رکھی جائے کہ صدقہ فطر کے اندر گیہوں اگر ہم دے رہے اگر ہیں تو 2 کلو گیہوں دینا چاہیے، یا اس کی قیمت موجودہ قیمت جو 70 روپے ہوتی ہے، اچھے سے اچھے گیہوں وہ دینا چاہیے۔ ایسے گیہوں مثلا کوپن سے لا لیے ہم نے جس کے اندر بہت زیادہ کچرا پٹی اور اسی طرح کنکر اور چیزیں اگر ہیں تو وہ بھی دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دی جا رہی ہے وہ اچھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ دوسری بات، حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی شأن نشان ہو اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اس اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو کہ جس نے ہم کو وجود بخشا، جس نے ہم کو عزت عطا فرمائی، جس نے ہم کو صحت عطا فرمائی، جس نے ہمارے جسم کے اندر خون کو رواں کیا، جس نے ہم کو عقل اور ہوش حواس عطا فرمائے، جس نے ہم کو قوت بازو عطا فرمائی، تو اس کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، بلکہ ہم جو چیز کھاتے پیتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی چیز ہم نے دینا چاہیے۔ تو بہرحال ایک آدمی کا صدقہ فطر، مرد ہو یا عورت، اس میں بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ سب کے سب یہ برابر ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ بتلائی گئی ہے، کس کو دینا چاہیے؟ انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مثلا کسی ایمان والے کو دینا چاہیے، مسلمان کو دینا چاہیے، اور ایک آدمی کا صدقہ فطر مکمل طور پر ایک آدمی کو ادا کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے رہ گئی بات کہ جو لوگ ہمارے پاس سحری کے لیے جگانے کے لیے آتے ہیں، یہ اسی طریقے سے اور دیگر قوموں کے بھی لوگ وہ بیچارے محتاج ہیں، ان کو ایک توقع ہوتی ہے، ان کو ایک آس ہوتی ہے کہ مسلمان اس ماہ کے اندر صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، اگر آئیں اگر ہمارے دروازے پر تو ان کو واپس ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ صدقہ فطر کے لیے ہم جہاں پر گیہوں لا کر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو علیحدہ رکھنا، اور تقریباً 10-20 کلو گیہوں لا کر ہم نے علیحدہ ایک برتن کے اندر یا تھیلے کے اندر رکھنا، گھر کے اندر اپنے اہل و عیال سے بتلا دینا کہ جو بھی لوگ آئیں یہاں پر، اور اگر ہم کو معلوم ہو کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ان کو انکار نہیں کرنا، واپس نہیں کرنا، بلکہ اس میں سے ان کو آدھا کلو، پاؤ کلو، 1 کلو جو بھی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ان کو دے ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہو اس کو لوٹانا نہیں چاہیے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، تو ان کو بھی ادا کریں، لیکن ان کو صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، بلکہ صدقے اور خیرات کے طور پہ دینا چاہیے۔ اور صدقہ فطر جو ادا کیا جائے گا وہ کسی مسلمان کو، غریب کو، محتاج کو، بیوہ کو، یتیم کو، مسکین کو، جو اس کا مستحق اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے صدقہ فطر جب ہم ادا کر رہے ہیں تو ہماری نگاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اس سے دنیاوی کوئی منفعت کہ وہ دینے کے بعد کسی سے ہم کام کاج لیں ہم، یہ اسی طریقے سحری میں لوگوں نے جگایا ہے ہم کو، اس کے عوض میں دینا بھی ہم کو صحیح نہیں ہوتا ہے، ان کو ہم نے علیحدہ سے اجرت دینی چاہیے۔ صدقہ فطر کی رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ رقم ادا کر دینا زیادہ بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شخص، غریب شخص اپنی ضرورت کے مطابق اپنا کام چلا سکتا ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پہ 10-15 لوگوں نے اپنے اہل خانہ کا صدقہ فطر ادا کر دیا، 1-1.5 کنٹل ان کے پاس جمع ہو گیا، اب اس صورت میں ان کے پاس دوسری ضروریات کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو لا محالہ ان کو یا تو گیہوں بیچنا پڑے گا یا پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ اگر نقد رقم دے دی جائے، فی کس 70 روپے تو زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر کو کب ادا کرنا چاہیے؟ 1 یا 2 روز پہلے ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ بہت پہلے شروع رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، اس سے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ غریب کے کھانے کا انتظام ہو جائے،
وہ انتظام اس وقت ہی ہوگا جب کہ ہم عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے دیں گے۔ اس اعتبار سے ہفتے یا اتوار کے روز اس سال یعنی سن 2022 عیسوی میں یا 1443 ہجری میں جو عید جو آ رہی ہے، اس اعتبار سے ہم نے یعنی ہفتے یا اتوار کو ادا کر دینا چاہیے، تاکہ وہ شخص اس یعنی اناج کو لینے کے بعد یا رقم کو لینے کے بعد اپنی ضروریات کو آسانی سے ادا کر سکیں۔ لہٰذا اس بات کو ذہن کے اندر رکھا جائے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، کہ جس کے پاس آج کے زمانے میں 35 سے 36 ہزار روپے نقد رقم موجود ہو، اس کو مالکانہ اختیارات حاصل ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، کوئی اس سے پکڑ کرنے والا، باز پس کرنے والا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جملہ عبادات کو، صدقہ فطر کو، اعتکاف کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔